یہ شرک ہو گیا نا بھائی. ایک بندہ دیکھ رہا ہے دوسرا بندہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو اسے عقل نہیں ہے کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو سزاوار ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خود بھی گیا اور دوسرے کا ایمان بھی چلا گیا, وہ تو شرک ہے نا بہت بڑا. تو ہم ایسی پیری فقیری پہ صرف ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. ہم ایسی پیری فقیری کی مذمت کرتے ہیں. پیری فقیری وہ ہے آپ کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کے ولی آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں آپ کو لے جائیں, اللہ کا نام لیں بھائی, ان کے خدا سے مانگو, خدا دینے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کرو, عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہو. میں ایک جگہ گیا تو وہاں پیر صاحب کا بیٹا چونکہ میرا کلاس فیلو تھا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بزرگ ہیں آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں, خدا کا واسطہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ پاک دے بھی تو رہا ہے نا, ان کو ہمارے صدقے سے ہی دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو گاڑی میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ میران گاڑی تھی, یہ 98 99 کی. وہ جی یار تو حنیف اتنا گیس پوا نا یار تو. میں کہا پیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے جی چھوڑو جی شاہ جی تسی چھوڑو, جی مری جانا ہے فلانی. میں کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں, غریب بندے ہیں, ٹینکیاں فل کروا رہے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو ہماری وجہ سے ہی دیا ہوا ہے. تو استغفر اللہ استغفر. تو پھر تو انگلینڈ میں سارے بیعت ہوتے ہیں بھائی, انگلینڈ وہ امریکہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں, انہوں نے تو کسی کی بیعت نہیں کی ہوئی, ان کو بھی اللہ دے رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے نا یہ غلامی والا دماغ ہے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں, کلیئر بتا دوں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہاں 2 منٹ لگ گئے ہیں میرے یہاں سے نکلتے اس مقام سے. آپ کو میں دیر تک یہاں روکنا نہیں چاہتا, لیکن بات مقام بڑے غور و فکر کا ہے. سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حاضرین محترم, ناظرین اور سامعین, دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 77 یعنی ورس نمبر 77. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا مفہوم سمجھنے, سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے پکارا ہے. دنیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کبھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اور کبھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا. تو دیکھیں جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں یہ ترغیب اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے پکارا ہے. ایمان والوں کو پکارا ہے اللہ نے نا. ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں. دنیا میں جو لوگ بھی ایمان والے ہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ انہیں خطاب فرما رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تو ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کی بات سن رہا ہے, ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, محبت کی فضا قائم ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے ایمان والو میری بارگاہ میں رکوع کیا کرو. اے ایمان والو رکوع کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہی اگر سوچ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ, ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے. اسے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ, اللہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کب آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فاذکرونی اذکرکم, اللہ نے فرمایا تم مجھے پکارا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. یعنی ادھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں آسمان میں تمہیں یاد کرتا ہوں, تم اکیلے یاد کرتے ہو, میں مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے ایمان والو رکوع کرو. اے ایمان والو, جب بندہ کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو نا, بعض اوقات سمجھنے بھی لگتا ہے, تو اس کا یہ جو سارا ہے نا وہ اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں رکوع کرنے کا حکم دیا کہ جس وقت بندہ رکوع کرتا ہے سر نیچے جھک جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, سر نیچے ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم, کیا سبحانہ
پاک ہے ربی میرا رب العظیم عظمتوں والا. کہتا ہے میں عظمتوں والا نہیں ہوں، میں تو خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوں، جس کی بارگاہ میں جھکا ہوں وہ بڑی عظمتوں والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو. کیا کرو؟ سجدہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ محشر تیرا میرے ساتھ ہو، حشر تیرا بروز قیامت میرے ساتھ ہو، تو پھر لمبے لمبے سجدے کیا کرو، لمبے لمبے سجدے کیا کرو. جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے نا تو کائنات ساری رش کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو زمین سمٹ کر اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہے کہ تو اپنے آپ کو جھکا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، کائنات بھر کی سلامتیاں تیرے اوپر نازل ہو رہی ہیں. ایک بندگی اللہ کی، بس صرف اللہ کی بندگی. خودداری یہاں سے سیکھی جاتی ہے، عزت نفس یہاں عطا کی جاتی ہے. ایک دروازہ، در در کے دروازوں سے بہتر ہے ایک دروازہ، خدا کا دروازہ. اور یہ نہیں خدا کے دربار کو ڈھونڈنے کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے جہاں بھی کھڑے ہو کر تمہیں اپنے رب کی محبت میں سجدہ نصیب ہو، تم سجدہ کرو گے، تم اپنے رب کو پالو گے. دنیا میں جہاں کی پتے پتے، ہوا کے ہر جھونکے، پانی کے ہر قطرے، سانس کی ہر لہر میں، آنکھ کی ہر نظر میں، سماعت کی ہر سماعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے موجود ہیں. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا تو سب سے نیاز مند چیز ذات بے نیاز کے لیے زمین پہ رکھ دیتے ہو. خدا کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ اظہار بندگی کا سب سے اعلیٰ اور معراج والا طریقہ ہے کہ بندہ بالکل اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. تو اب دیکھیں اللہ کتنا کرم سے اس کی بات سنتا ہوگا اور کتنے رحمتیں نازل فرماتا ہوگا اور کتنا اللہ پاک خوش ہوتا ہوگا کہ دنیا میں نے انسانوں کو پیدا کیا. کتنے لوگ ہیں جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، لیکن یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ میرے محمد کی ادا میں میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. یہاں پر سجدے سے بات چلی تو میرے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور گاؤں سے آنے والوں نے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سجدہ مجھے نہیں کرنا. اگر سجدے کا حکم ہوتا تو پھر بیوی اپنے شوہر کو تعظیماً سجدہ کرتی، لیکن اسے بھی یہ حکم نہیں ہے. بعض اوقات آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ پیر نہیں ہیں، وہ میں ان کو کون سا ٹائٹل دوں؟ آپ خود ان کو ٹائٹل دیں کیونکہ یہ درس قرآن ہے، مسجد ہے، ہم ایسی ناپاک زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے. ان کو ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ شرک ہو گیا نا بھائی. ایک بندہ دیکھ رہا ہے دوسرا بندہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو اسے عقل نہیں ہے کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو سزاوار ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خود بھی گیا اور دوسرے کا ایمان بھی چلا گیا، وہ تو شرک ہے نا بہت بڑا. تو ہم ایسی پیری فقیری پہ صرف ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. ہم ایسی پیری فقیری کی مذمت کرتے ہیں. پیری فقیری وہ ہے آپ کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کے ولی آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں آپ کو لے جائیں، اللہ کا نام لیں بھائی، ان کے خدا سے مانگو، خدا دینے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو. عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہو. میں ایک جگہ گیا تو وہاں پیر صاحب کا بیٹا چونکہ میرا کلاس فیلو تھا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بزرگ ہیں آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں، خدا کا واسطہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ پاک دے بھی تو رہا ہے نا، ان کو ہمارے صدقے سے ہی دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو گاڑی میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ میران گاڑی تھی، یہ 98 99 کی. وہ جی یار تو حنیف اتنا گیس پوا نا یار تو. میں کہا پیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے جی چھوڑو جی شاہ جی تسی چھوڑو، اج مری جانا ہے فلانی. میں کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، غریب بندے ہیں، ٹینکیاں فل کروا رہے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو ہماری وجہ سے ہی دیا ہوا ہے. تو استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پھر تو انگلینڈ میں سارے بیعت ہوتے ہیں بھائی، انگلینڈ وہ امریکہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں، انہوں نے تو کسی کی بیعت نہیں کی ہوئی، ان کو بھی اللہ دے رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے نا یہ غلامی والا دماغ ہے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں، کلیئر بتا دوں
ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں 2 منٹ لگ گئے ہیں میرے یہاں سے نکلتے اس مقام سے، آپ کو میں دیر تک یہاں روکنا نہیں چاہتا، لیکن بات مقام بڑے غور و فکر کا ہے۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے لیے سب سے بڑا پیر آپ کے والد صاحب ہے، جس کا والد گھر میں موجود ہے۔ میں نے بھی بیعت کی ہوئی ہے بھائی، لیکن الحمدللہ میڈیا میں سنتے ہیں وہ لوگ بھی میری بات، میں اپنے پیر کو اپنے والد صاحب کے بعد رکھتا ہوں۔ میرا والد ہے، میں اپنے والد سے دعا کیوں نہ کراؤں؟ جس کا امی ابو زندہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے دعائیں کرانے کے لیے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ دعائیں کرانے کے لیے جانا چاہیے، یہ نہیں، میں بھی جاتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کے بعد، اپنے ماں باپ کے بعد۔ ہم اپنے ماں باپ کو ہی نہ پوچھیں، ٹھیک ہے، اور ادھر جائیں۔ ہاں کہ آپ جاتے ہیں اور پیر صاحب آپ کو اپنے والدین کی خدمت کا درس دیتے ہیں، پیر صاحب آپ کو اللہ کی عبادت کا درس ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اس زمین کے اندر موجود ہیں جو آپ کو کہیں گے نہیں اللہ ایک ہے، اللہ کا سجدہ کرو، اللہ سے مانگو۔ میں بھی اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی کو شریعت کا پابند بنائیں گے۔ آپ مرید کے آپ کو پورے جسم کے اوپر نظر دوڑائیں گے، نظر آئے گا اس کا پیر کامل ہے، اس کا پیر کیا ہے؟ کامل ہے۔ جس کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے سب سے پہلے، اور ان کو ایصال ثواب کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر اس کے والدین عالم ارواح میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوست آپ کے لیے، آپ کا اچھا دوست فوت ہو گیا، وہ آپ کے لیے وہاں سے دعا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میں اس کا دوست تھا اور اس دوستی میں یا اللہ مجھے تو نے ایمان پہ موت دی ہے، تو میرے دوست کو بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھنا اور اسے بھی ایمان پہ موت عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، پیر صاحب کے پاس ضرور جائیں، لیکن ڈونکی پیروں کے پاس بالکل بھی نہ جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جن کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے جناب یہ اپنا ٹیپ ٹاپ اندرو خانہ خراب، بالو ٹیپ ٹاپ اندرو خانہ خراب۔ ایسے مرید بھی جو اچھا ایک جملہ بول کے ہم آگے چل رہے ہیں، ایک جملہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر ان آنکھوں سے ان کانوں سے سنا ہے اور دماغ سے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقوں میں بھی کئی لوگ اس حد تک ذہنی غلامی کا شکار ہیں، کئی لوگ کہ جو خدا کا تعارف بھول گئے ہیں پیری مریدی کے چکر میں اور اس کی محبت میں، غلط تربیت کے چکر میں آپ کو نشاندہی کرا سکتا ہوں، اپنے زون میں نشاندہی کرا سکتا ہوں۔ انہیں کیا پتا خدا کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ان کی آپ حالت دیکھیں، ان کی، وہ کہتے ہیں پیر صاحب، بس پیر صاحب ہے۔ ہم چمڑے اکٹھے کر رہے تھے جب طالب علم تھے، تو میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، تو وہ پیر صاحب کا مریض تھا، تو میں نے کہا جی عصر کی نماز میں نے پڑھی، ظہر کی نماز آپ کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی؟ کہتے بس ساڑھے پیر صاحب دے والے صاحب، یہ حالت ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ، کس کا؟ بھئی توحید سیکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں صحابہ اور اہل بیت، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن جو پیر صاحب آج کل ہیں، ان کے آپ سب سے پہلے آپ کی والدہ اور والد ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پیر صاحب کامل ہیں تو ان کا درجہ آتا ہے، آپ ان کی ضرور، اگر وہ کامل ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اگر صرف وہ شیرنیاں بٹورنے والے ہیں، 11ویں تک آیا کرو، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، پڑھتے یا نہیں پڑھتے، نہ آپ کو نماز کا بتاتے ہیں جی، تو وہ نہیں ہے بھائی، بالکل نہیں، اس طرف مت جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اپنے رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی۔ ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ This is not right translation of this verse، یہ اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا کنسیپٹ آپ یہ لیں گے کہ عبادت کرو، اللہ نے فرما دیا اسپیسیفک ایک حکم دے دیا، بھائی بالکل آپ نے عبادت کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا، اس کا معنی یہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کہیں گے سجدہ آئے گا، عبادت کہیں گے صرف رکوع آئے گا، عبادت کہیں گے صرف قیام آئے گا، عبادت کہیں گے عبادت ہی آئے گی، حج کرتے رہو، رکوع اور کوئی کام دنیا کا نہیں کرا۔ بندگی اگر اس کا ترجمہ ہوگا تو بندگی کا اطلاق حقوق العباد پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی خدا کی بندگی کی ہے، وہ بھی خدا کی بندگی ہے، حقوق اللہ پر بھی ہوتا ہے، یہ بھی خدا کی بندگی ہے۔ ہم نے انسانوں کو صرف
جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا وہ ہماری بندگی. یہاں پر بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ کی عبادت. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کا پیچھے ترجمہ ہو گیا، عبادت کے لیے استعمال ہو گیا کیا؟ میری بارگاہ کا رکوع کرو، سجدہ کرو، اسی کے اندر حج ہے، اسی کے اندر زکوٰۃ ہے، اسی کے اندر عبادت ہوگی. ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا، اس عبادت کا معنی بندگی کے ساتھ ہے. یہ دائرہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں جہاں میرا حکم ہے وہاں وہاں میرا حکم مانو. والدین کی خدمت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. ٹھیک ہے، اخلاق اپنا بڑا اچھا کرو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، آپ نرمی پیدا کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا نا میری بندگی کرو، غلامی کرو میری. اللہ کی غلامی یہ ہے کہ ہر پہلو زندگی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو جائے، ان کے پیروی کے مطابق ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں فَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے اچھے کام کرو. اس کا دوسرا ترجمہ، اور کیا کرو؟ مفید کام کرو. کیا کرو؟ مفید کام کرو. بھائی اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے پاس، میرے پاس زندگی کا بیلنس ہے. آپ نے کتنے الفاظ سننے ہیں زندگی میں، یہ لمیٹڈ کاؤنٹ ہے، یعنی کہ لمیٹڈ الفاظ آپ کے لکھے گئے ہیں تقدیر میں کہ اتنے ہزار یا اتنے کروڑ الفاظ یہ بندہ سنے گا. وہ آپ تک ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں غور سے، آپ ماں کی بات سنتے ہیں، باپ کی جھڑک سنتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے، استاد کی بات سنتے ہیں، ڈانٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی نعتیں سنتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں، یہ آپ تک ہے. یا کسی دکھی کا دکھ سنتے ہیں، فریادی کی فریاد سنتے ہیں صبر کے ساتھ، کسی کی گالیاں سن کے صبر کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آپ تک ہے. یا پھر یہ ہم تک ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈیا کے گانے سنیں، ETC لمبے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ آپ وہ سنیں جو گناہ ہے. ایک بات ہو گئی. ہمارے الفاظ لمیٹڈ لکھے گئے ہیں، اس نے اتنے الفاظ زندگی میں بولنے، یہ والا لفظ اس کا زندگی کا آخری لفظ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا یہ بولنا ہے. آپ کو ایک بیلنس دے دیا کہ آپ جو مرضی بولیں، اتنے الفاظ یو کین سپیک، آپ بول سکتے ہیں، اتنے الفاظ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ مرضی ہے کیا کیا بولیں. دیہڑی ساریاں لفڑیاں سنا کے او 13 یاریاں مار کے ساڑھے بیلنس ختم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان الفاظ کو درود کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان الفاظ کو تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان الفاظ کو اپنے ماں باپ کے لیے اچھے اس میں استعمال کر رہے ہیں، اچھی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہاتھوں نے کیا کام کرنا ہے، کتنی دفعہ اس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیں ان کی جو موونگ ہے کتنی دفعہ ہوگی، کتنی چیزیں پکڑ سکتے ہیں. یہ ہم یہ پکڑ، یہ بیلنس ہے، یہ موبائل میں بیلنس ڈالتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ جناب میز پکڑ کے ادھر لے کے گئے تو ظاہر ایسے بندہ تھپڑ مارے، بندوق پکڑ کے کسی کو گولی مارے، برے کام بھی کر سکتا ہے. اچھے قدموں نے کتنا چلنا ہے، کتنے کلومیٹر چلیں گے، کتنے قدم میں، وہ بھی لکھا جا چکا ہے. کتنے لقمے ہم نے کھانے ہیں، آرام کھاتے ہیں پھر بھی، لال کھاتے ہیں پھر بھی، وہاں حساب کتاب ہوگا. پانی کے کتنے قطرے ہم نے پینے ہیں، دن کتنے زندہ رہنے، کتنے سیکنڈ ہیں ہمارے، سب کچھ ہمارے پاس ایک بیلنس کی صورت میں موجود. اللہ فرمایا کہ یہ تمہیں دے دیا ہے، اب ان کو تم استعمال کو، راستہ بھی دے دیے، بتا دیے یہ صحیح راستہ ہے، بتا دیے یہ غلط راستہ ہے، بتا دیے اس پہ آؤ گے تو یہ ہوگا، اس پہ بتاؤ گے اس پہ ہوگا تو یہ ہوگا. پھر یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں فری کر دیا. پھر قرآن میں فرمایا فَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کیا فرمایا؟ فَفْعَلُوا الْخَيْرَ. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے پھر بتایا دیکھو تم ہے بااختیار ہو گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ بندے کے پاس کتنا اختیار ہے، آپ نے فرمایا چاہ ایک باں اوتا کر، بازو اوپر کرو، اس نے اوپر کیا. آپ نے فرمایا دوسرا بازو اوپر کرو، اس نے دوسرا بازو اوپر کر لیا. آپ نے فرمایا ٹانگ اوپر کرو ایک، اس نے پیر اوپر کر لیا ایک. آپ نے فرمایا دوسرا پاؤں اوپر کرو، اس نے کہا دس از امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ ترے حصے اللہ پاک نے اختیار آپ کو دیا ہے، 3 حصے 75% آپ اختیار کے مالک ہیں. ایک اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی تقدیر مبرم اللہ پاک نے تھوڑی سی اپنے پاس رکھی ہے. بندے کو کہا کہ آپ کے لیے راستے، میدان کھلا ہے، کھل کے کھیلو، دنیا ہے، موت تک کھیلو، دیکھو کتنے جیتتے ہو کتنے ہارتے ہو، اور آخرت میں جیت کر جنت میں جاتے ہو یا ہار کر دوسرے پڑوس میں جاتے ہو. فَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو. کتنا پیار سے اللہ کہہ رہا ہے اچھے کام کرو. فَفْعَلُوا الْخَيْرَ، مفید کام کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال پہ، ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.